رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر چاند پورے جوبن پر تھا، مگر اس کی روشنی بھی عائشہ کے دل کے اندھیروں کو کم نہ کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر سنسان گلی کو دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر اس کے اندر ایک شور برپا تھا، ایسا شور جسے وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ عائشہ ایک سادہ مزاج لڑکی تھی۔ اس کی زندگی میں خوشیاں زیادہ نہیں تھیں، مگر وہ ہمیشہ شکر ادا کرتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اس کی ماں نے بڑی محنت سے اسے پالا تھا۔ عائشہ کی دنیا صرف اس کی ماں کے گرد گھومتی تھی، مگر اب زندگی ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں اسے ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا تھا۔ چند دن پہلے اس کی خالہ نے اس کے لیے ایک رشتہ تجویز کیا تھا۔ لڑکا امیر تھا، پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ برون ملک رہتا تھا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ رشتہ عائشہ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اس کی ماں بھی خوش تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی ایک محفوظ اور خوشحال زندگی گزارے۔ مگر عائشہ کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ حمزہ کو پسند کرتی تھی۔ حمزہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے، ایک ساتھ اسکول گئے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھ ہی رہے۔ حمزہ ایک محنتی لڑکا تھا، مگر اس کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا اور اپنی فیملی کا سہارا تھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی ماں کو حمزہ کے بارے میں بتائے گی تو شاید وہ کبھی راضی نہ ہو۔ ان کے لیے بیٹی کی خوشی کا مطلب صرف ایک محفوظ مستقبل تھا، نہ کہ محبت۔ اسی کشمکش میں کئی دن گزر گئے۔ عائشہ نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ وہ صرف خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی، سنتی رہی اور اپنے دل کے طوفان کو دبانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک دن اس کی ماں نے اس کے پاس آ کر نرمی سے کہا، بیٹا، میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، مگر کبھی کبھی ہمیں اپنے دل سے زیادہ عقل کی سننی پڑتی ہے۔ عائشہ نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں محبت تھی، فکر تھی اور ایک ماں کی بے بسی بھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ، مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی رک گئے۔ اس رات وہ بہت روئی۔ اگلے دن حمزہ اس سے ملا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی عائشہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ سنا ہے تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے؟ حمزہ نے آہستہ سے پوچھا۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ ہاں، شاید۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تم خوش ہو؟ حمزہ نے پھر پوچھا۔ یہ سوال عائشہ کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چیخ کر کہے کہ وہ خوش نہیں ہے، کہ وہ صرف اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، مگر اس نے صرف اتنا کہا، ہاں۔ یہ ایک جھوٹ تھا، مگر ایسا جھوٹ جو اس نے اپنی ماں کی خوشی کے لیے بولا تھا۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس پھر ٹھیک ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم خوش ہو۔ مگر اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی ملاقات۔ کچھ ہفتوں بعد عائشہ کی منگنی ہو گئی۔ سب خوش تھے، گھر میں رونق تھی، مگر عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ ہر رسم، ہر مسکراہٹ، ہر مبارکباد کے پیچھے اپنا دکھ چھپاتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ عائشہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا عکس اجنبی لگا۔ کیا یہ واقعی وہی لڑکی تھی جو کبھی خواب دیکھتی تھی؟ کیا یہ وہی عائشہ تھی جو کبھی ہنستی تھی، مسکراتی تھی؟ اسی دوران اسے ایک پیغام ملا۔ یہ حمزہ کا تھا۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، کیونکہ محبت کا مطلب کسی کو قید کرنا نہیں ہوتا۔ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم ہمیشہ میری دعا میں رہو گی۔ یہ پیغام پڑھ کر عائشہ کے آنسو رک نہ سکے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ کچھ فیصلے ہم زبان سے نہیں، خاموشی سے کرتے ہیں، اور یہی خاموش فیصلے ہماری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ نکاح ہو گیا۔ عائشہ ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئی،
مگر اس کے دل کے کسی کونے میں حمزہ ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ سالوں بعد جب وہ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی، تب بھی کبھی کبھی رات کی تنہائی میں وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چاند کو دیکھتی اور ماضی کی یادوں میں کھو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کی خوشی، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے مستقبل کو ترجیح دی تھی۔ مگر کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صحیح ہونے کے باوجود دل کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی تھے خاموش فیصلے۔